تو ہمارے ساتھ جناب افضل ساحر صاحب کی آج جو بات چیت ہے وہ آپ سن رہے ہیں اور آج ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جان پائیں گے. افضل صاحب یہ گیت آپ نے اپنی پسند کر دیا ہے. ہاں یہ گیت نہیں ایک میری آنکھ کاشنی سریندر کو کا گیت ہے جو آپ نے کہا کہ آج اپنی مرضی میری مرضی کے کچھ گیت چلیں گے. یہ شیو کمار بٹالوی بہت خوبصورت شاعر بڑے پنجابی کلاسک صوفیوں کے بعد جو بڑے شاعر ہوئے ان میں یہ ایک شاعر ہیں اور یہ گایا بھی بہت خوب ہے اور میں نے اس کو بہت زندگی میں بہت انجوائے کیا اس کو. کاشنی آنکھ کی کتنی خوبصورت یہ بات ہو رہی تھی. اور وال وانا افضل صاحب صاحب یہ جو اصطلاح شیو کمار بٹالوی کی ہماری ثقافت اور کلچر کا ایک بہت خوبصورت حصہ بال بنا. یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ افضل صاحب آپ کو کاشنی آنکھوں والے لوگ پسند ہیں. مجھے سب آنکھیں ہی پسند ہیں. سو آنکھیں وسیلہ ہیں زندگی کو دیکھنے کا. اور کالر بھی سارے کے سارے مجھے میں ان کو بطور انسان ٹریٹ کرتا ہوں میں بطور کالر نہیں. تو آئیے ایسا کرتے ہیں کہ ایک انسان سے بات کرتے ہیں. ٹریٹ بھی نہیں میٹ کہہ رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم انور بالکل ٹھیک ٹھاک. افضل صاحب صاحب سے آپ کی بات ہو رہی ہے, پروگرام میں آج مہمان ہیں. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے, مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے پتا چلا تھا کہ آج انہوں نے آنا ہے. میں ان کا شو نہیں سن سکی, چھوٹی ستر بیمار تھی, لیکن بہت مزہ آ رہا ہے ان کی باتیں سننے کا. مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ اتنے شوق چنچل افضل ظاہر آج اتنے سہنے چلنے کی ہم نے باندھ کے بٹھایا ہے. آج مجھے اردو میں بٹھایا گیا ہے, یہ بھی باندھ کے بٹھانے والی بات. ابھی نا مجھے ایک کال پنجابی چ بھی بولاں گا. ابھی میں نے ایک کال ریسیو کی. منظور احمد صاحب ہیں جنہوں نے بتایا کہ وہ اسسٹنٹ جنرل مینیجر پی ٹی سی ایل ریٹائرڈ ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ افضل صاحب صاحب کو پنجابی اردو یا انگلش جتنی بھی وہ جانتے ہوں, جب تک پنجابی نہیں بولتے تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ افضل صاحب بات نہیں کر رہے. ہاں بالکل ایسے ہی لگتا ہے. اور میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آج میری سالگرہ, آپ تینوں مجھے مل کے وش کریں. سالگرہ مبارک. تھینک یو سو مچ. اور نیکسٹ گانا آپ نے اپنی طرف سے مجھے وش کیا. نہیں, ہم آپ کو کمرشل بریک ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. بڑی زبردست بریک نہ ڈیڈیکیٹ کریں پلیز. تو آپ ہمیں کیک تو بھیجیں نا پھر. چلو ٹھیک ہے, میں آپ کو کیک بھیج دیتی ہوں. آپ مجھے اپنا ایڈریس پر بتائیں. چلیے ٹھیک ہے, آپ ہمارے ای میل آئی ڈی پر جو ہے نا اپنا کیک بھجوا دیجیے. تھینک یو سو مچ تسلیم, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ کو بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. اللہ حافظ. اور جناب جو لوگ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پروگرام کے لیے کرتے ہیں mohsin103@radio.fm. افضل صاحب آپ کو محفلیں سجانا اچھی لگتی ہے؟ محفل زندگی ہے, ایک محفل ہی ہے تو اور کیا ہے. محفل سجی ہوئی ہے, سجانی کیا ہے, تو آپ نے بس اس کا حصہ بننا ہوتا ہے. سو جیسا بھی رنگ ہے زندگی میں, میں کو اپنے دوستوں میں زیادہ کھلتا ہوں, زیادہ خوش ہوتا ہوں, زیادہ آزادی سے بات کر سکتا ہوں, زیادہ کھلی بات. ساری گل تسی ساڈے واسطے کہہ رہے ہو کہ میں اگر تسی افضل صاحب صاحب سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. آج گیٹنگ ان ٹچ میں ہمارے مہمان ہیں. افضل صاحب صاحب یہ بتائیے کہ لاہور آئے اور پھر آپ نے جو ہے وہ شاعری کا آغاز کیا, ان محافل میں آپ کو بیٹھنا ملا جو کہ آپ کو اپنے ہم خیال لوگوں کی محفلیں تھیں جو آپ کی. پنجابی میں کہتے ہیں رنگاں چ رنگ ملتے ہیں, سنگاں نوں سنگ ملتے ہیں. سو میں اپنے رنگ کی جو میری روح سے ملتا ہو وہ اس کی تلاش میں ہی رہا ہوں ہمیشہ. ملا؟ ہاں میں تو مجھے پتا ہے زندگی کا رنگ ہی میری روح کا رنگ ہے. کیا بات. سو ابھی وہ ایک یہ بہت بعد کی کیفیت یا حالت یا ایک صورتحال یا سطح ہے, وگرنہ پہلے تو ہم ایک خاص دائرے میں رہتے ہیں, پھر اس کو جتنا آپ فوکس کرتے ہیں جیسے کسی نقطے کو ایسے ہی وہ بڑھتا پھیلتا جاتا ہے. تو اب اس میں ایک سطح پہ یہ ایک اطمینان بھی ہے, چلتا ہے کہ یہ سب میں ہی ہوں. یہ سب جو ہے آپ اس کو ایک اکائی میں دیکھتے ہیں زندگی کو, نیچر کو, لیکن ہے وہ ایک یونیورس جو بھی خدائی ہے, گاڈنس ہے, آپ اس کا حصہ ہیں, آپ اسے دور نہیں. ہمارے ہاں لوگ کیوں نہیں خدا کا لفظ تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں ہر کام میں, بلکہ الٹے کاموں میں اس کو اپنی ضرورت کے لیے, اپنی حاجتوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. لیکن رسائی اس کو اپنے سانس کی طرح ہوا اور سانس کی طرح
ہونے کی طرح ہونے کا حصہ یا اس کو زندگی سمجھنا. ہم نے اس کو بس پینڈنگ رکھ دیا سارا. یعنی دھڑکن سے بہت قریب جو شخص ہونے سے جڑا ہوا ہے, زندگی سے بڑا خدا کوئی نہیں. سو جو ہے وہ ہے. سو اس طرح آپ محسوس کریں گے تو آپ کسی سے برا نہیں کریں گے, کسی کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے جو اندر سے سچا نہ ہو, ذمہ دارانہ. صاحب آپ پھرالہ جیسے بہت چھوٹے علاقے میں پلے بڑھے, اور وہاں ایسی انوائرمنٹ آپ کو ملی کہ آپ کی اتنی ڈفرینٹ سوچ, یہ کیسے اتنا؟ ہاں, یہ بہت بڑا مزیدار کوشچن ہے. میں چھوٹی عمر میں ہم بکریاں چلایا کرتے تھے. اچھا. تو اور ماں کی گود میں نے بہت سارے پنجابی کے قصے, پنجابی کے مذہبی درود جو انہیں بہت یاد تھے, اب بھی ہیں. ابھی ماں باپ میرے یاد ہیں, اور بہت ان کی جو کمپنی ہے, جو سنگت ہے, وہ مجھے بہت سرشار کرتی ہے. رات بھی میں سے لی کیا لے ابھی سے بات کر رہا تھا. اچھا مشو کے کتنے رہنی ہے, پیسے مل گئے سی ایک گل کی تھی. پھر تو جدے ہاتھ کل لے سی انہوں بھی کچھ دیتے, میں کہ جن تین دیتے انہیں دیتے. وہ اما نال ایک کہہ لو کہ جنہیں سہیلیاں ہوں نے, امی میرے نال اپنے وہ دکھ کی فون میں ماں دی کر رہی تو ماں دی زبان بھی آ گئی. ماں کی گود سے جو ردم میرے اندر آیا پنجابی شاعری کا, باپ میرے حاجی صاحب ہم کہتے ہیں, وہ بھی پنجابی کی جو کوئی مولوی غلام رسول, داستان امیر حمزہ, گلشن رنگیلا, امی درود مائی, درود ہزارہ, اس طرح کے بہت سارے. سو ایک رہاؤ میں, ایک ردم میں وہ الا کے پڑھتے تھے. یعنی آپ کو لوری بھی ملی؟ تو ہاں, وہ پنجابی شاعری, اور مجھے ابھی تک لوریاں اور جو بچوں کے گیت ہیں وہ مجھے ابھی تک یاد ہیں, جو اس کے بہلانے کے گیت ہیں. اچھا, مجھے میں جاننا چاہوں گا ہمارے سننے والوں سے, آپ شیئر کریں کہ ماں کی کون سی لوری ہے جس کے الفاظ اب بھی آپ کو اکثر یاد آتے ہیں؟ الڑ بلڑ جو مجھے یاد ہے, ظاہر وہ جب بچہ تھا, جب اس کے بعد میں نے خود اپنے سے چھوٹی بہن اور بھائی کو لوری صرف ماں سے ہی جڑی ہوئی نہیں ہے, پورے گھر سے جڑی ہوئی ہے. سو جھوٹے جو باپ کی طرف سے ملتے ہیں, ماں کی طرف سے لوریاں ملتی ہیں, جو پاؤں پہ بٹھا کے مانٹے جس کو کہتے ہیں. تو الڑ بلڑ باوے دا, مجھے الڑ بلڑ باوے دا باوا کنک, یہ وہ رزم ہے. الڑ بلڑ باوے دا باوا کنک لے آوے گا, باوی بہ کے چھٹے گی, 100 روپیہ وٹے گی, 1 روپیہ کھوٹا ادا لیا لوٹا, لوٹے وچ پانی, ماں میری رانی, پیو میرا راجا, سونے دا دروازہ, چاندی دیاں پوڑیاں, 7 بھیڑاں گوریاں, ایک تی کالی, اوہے کرما والی, او دے نکلیا پھوڑا, پھوڑے وچ خون, کرو ٹیلی فون دی تار ہے نہیں, تیرا میرا پیار ہے. یہ اس پروگرام کا بہت خوبصورت حصہ, یہ آپ کی لوری, اور میرا خیال ہے کہ بہت خوبصورت میٹیریل دیا آپ کے سننے والوں کو. آج کل کی جنریشن کو یہ جو بہت خوبصورت آپ نے ویسے آج بھی ہے, پہلے لوگوں کو تو یہ آتی ہی ہے, لیکن آج کل بہت ناپید ہوتی جا رہی ہے. آج ظاہر ایک تو خاص طرح کی ایلینیشن, خاص طرح کی بیگانگی, خاص طرح کی دوری ہے ہمارے اپنے کلچر سے, اپنے سروں سے, اپنی شاعری سے, اپنی زبان سے. اگر میں پنجابی زبان کا ایک ایکٹیوسٹ ہوں, پنجابی زبان کی جو لہر ہے اس کا حصہ ہوں, 91 سے میں 5-6 میگزین کو ایڈٹ بھی کیا ہے, ایڈیٹر پنجابی میں, بچوں کے میگزین چھاپے اور لٹریری کلچرل میگزین چھاپے, پنجابی میں ڈائجسٹ ایک نکالا, اس کا ایز ایڈیٹر میں نے اس میں کام کیا. پھر کراچی میں جا کر دا جینیس ایک میگزین تھا, ٹرائلنگول اردو انگریزی پنجابی میں. ایک سی ڈی نکالے جس میں بچوں کی یہ کلچرل قسم کی پوئمز ہونی چاہیے, بلکہ بچوں کو تو جب آپ بنیاد میں وہ اپنے سر جو ہے, اپنا جو ردم ہے, اپنی جو کومل ایک کوملتا ہے زبان کی, جذبے کی, فیلنگز کی, وہ اگر خاص سر میں ردم میں بچوں تک پہنچے تو وہ, اور یہ اتنی اس میں موسیقیت اتنی زیادہ ہے, کسی سیکنڈ لینگویج کے سر آپ کو, پنجابی بیٹ بھی ویسے بھی بہت مشہور ہے پوری دنیا میں بھی, تو جو بچپن سے ہی اگر آپ
आपका कोई मिलान या रुझान या आपके अंदर कोई रस आ जाए तो सारी जिंदगी आपके अंदर एक सुर या रिदम रहता है.